لعلہم یتقون۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے، یہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، یہ عمل پر ابھارنے کے لیے ہے، یہ اطاعت کو اختیار کرنے کے لیے ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت اس کو زندگی میں اپنانے کی ترغیب دلانے کے لیے ہے۔ اوپر فرمایا اس سے پچھلی آیت میں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لوگوں نے اس کا معنی اور مفہوم غلط سمجھ لیا۔ یہ جو کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، چونکہ کافروں کا مطالبہ یہ ہوتا تھا پچھلی امتوں کا بھی اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں سے کہ اگر آپ کا رب جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو آپ کے پاس ڈھیروں خزانے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے پاس بے انتہا وسائل کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیوں بظاہر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنے زیادہ مال و دولت کی کثرت کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا، مال و دولت خزانے ہوتے، اب لوگوں کو دیتے جاتے اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے اور لوگ آپ کے دین کی طرف آ جاتے۔ آپ کے تو اپنے پاس کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ یہی تو کافروں کا اعتراض تھا، اور یہی تو اللہ رب العزت کے نظام کو نہ سمجھنے کی بنا پر ذہنوں میں ابھرنے والا خلل اور انتشار ہے۔ اگر اس کا مقصود یہی ہے کہ بندوں کو یا لالچ کے ذریعے یا کسی طاقت کے ذریعے راہ حق پر ڈالا جائے تو پھر بندے کا اپنا اختیار تو کچھ نہ رہا، پھر بندے کا اپنا فہم، اس کا بصیرت، اس کی بصیرت، اس کے غور و فکر اور اس کے تدبر کی تو کوئی اہمیت نہ رہی۔ پھر حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے ذہنی صلاحیتوں کا تو کوئی وجود باقی نہ رہا۔ اگر لالچ دیکھ کر، لالچ کے باعث تو لوگ فرعون کو بھی خدا مانتے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ جسمانی طور پر طاقتور، بڑا قد اور مضبوط تھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کی آج بھی لاش دیکھیں، اس پر ترس آتا ہے، اس سے ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ، یعنی بندہ بعض اوقات ہنستا ہے، یہ ہے وہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا وجود کیا ہے، یہ ہے کتنا؟ مگر دو چیزیں تھیں، اس کے پاس وسائل بے انتہا تھے، اور وہ وسائل یاد رکھیے اس نے اپنی صلاحیتوں سے اکٹھے کیے تھے۔ اس نے پورا معاشرتی نظام ایسا بنا دیا تھا۔ اس وقت مصر دنیا کا سب سے بڑا زرخیز ترین علاقہ تھا، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام وہ اس وقت مصر میں فرعون کے دور حکومت میں تھا۔ وہ اس وقت مصنوعی طریقے سے بارش برسا لیتا تھا، یہ سارا کچھ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اختیار اور اقتدار تھا۔ وہ لوگوں کو ان کی ضرورتوں کے لیے جو اسباب زندگی ہیں وہ دیا کرتا تھا خیرات میں، اور چونکہ دینے والا وہی پالنے والا کہلاتا ہے، سو وہ کہتا تھا، پوچھتا تھا جو تمہاری ضرورتیں پوری کرے کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے، تو میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، کیا ہوا؟ رب ہوا۔ یہ اس طرح منطقی انداز سے وہ ادھر لے کر گیا۔ تو اگر خزانوں کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، طاقت و اختیار کے ذریعے اور لوگوں کو منصب بانٹنے کے ذریعے دین کی طرف بلایا جائے تو یہ طریقہ تو کفار و مشرکین کا تھا۔ رب ذوالجلال اور اس کے انبیاء اور رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسباب نہیں بانٹتے، خزانے نہیں دیتے، وہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو متوجہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے انفسی اور کائناتی ایسے حقائق رکھتے ہیں، اور وہ اپنے نظام کو بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ چاند سورج آپس میں ٹکرا کیوں نہیں جاتے۔ یہ دکھائی نہ دینے والے راستوں پر جو صدیوں سے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے مستقل چل رہے ہیں، کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ وہ کیا شے ہے جو ان کو اپنی اپنی راہوں پر گامزن رکھے ہوئے ہے؟ وہ اللہ کا امر اور اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت ہے۔ تو وہ رب جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر بندگی جھکایا جائے۔ یہ ایک طریقہ، ایک ترتیب تھی۔ تو فرمایا حبیب آپ ان سے فرما دیں میرے پاس
خزانے نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے، ایمان قبول کروانے کے لیے، دلائل ہیں۔ اہل حق کے پاس مال و دولت اور خزانے نہیں ہوتے، ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے انکار کرنے والے بھی ان دلائل کو نہیں جھٹلاتے، بس وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ جیسے ابو جہل نے کہا تھا نحن نعلم ان محمد النبی، ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ یہ ابو جہل کا قول ہے، اور میں تاریخ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے درسیات کی کتب شرح ابن حاجب وغیرہ میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے، حقیقت ایمان بتانے کے لیے اور بنائے ایمان اور ایمان کی بنیاد اور اساس بتانے کے لیے کہ ایمان کی اصلاً بنیاد اور اس کی اساس کیا ہے۔ وہ کہتا ہے نحن نعلم ان محمد النبی، ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، وَلَٰكِن لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، مگر ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دلائل کی بنا پر وہ جانتے ہیں۔ ان کے سامنے فرعون سے کہا گیا، نمرود سے کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، جلاتا ہے، تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اور ازرہ تمسخر، ازرہ استہزاء، بطور مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کیا کیا، ایک شخص جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اسے جیل سے نکالا اور آزاد کر دیا، کہا دیکھا یہ مرنے جا رہا تھا میں نے زندہ کر دیا، اسے زندگی بخش دی ہے۔ اور ایک شخص جو بے گناہ بیٹھا تھا اس کو پکڑ کر اس کی گردن اتروا دی، کہا دیکھو مار دیا۔ تو انہوں نے دیکھا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو کوئی اور دلیل دینا ہوگی۔ اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اگر رب ہے تو اس کائنات میں تیرا حکم افیکٹو ہوگا نا، مؤثر ہوگا۔ فبہت الذی کفر، اس پر وہ خاموش ہو گیا، مبہوت ہو گیا، گنگ ہو گیا۔ تو اہل حق کے پاس یاد رکھیے دلائل ہوتے ہیں، دلائل جن کو عقلی اعتبار سے رد نہیں کیا جا سکتا، قبول کرنا نہ کرنا پھر یہ اپنا اختیار بھی ہوتا ہے اور اپنا نصیب بھی ہوتا ہے، وہ اختیار و نصیب کی بنا پر ہے۔ تو فرمایا حبیب ان سے فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا، لا اقولو، یہ بات یہ بڑی اہم ہے، یہ تفسیری نکات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ فرمائیں میرے پاس نہیں ہے، فرمایا یہ کہو کہ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا۔ اور ادھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا اگر چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور سونے کا بن کر یہیں ٹھہرا نہ رہے، جدھر جدھر میں جاؤں میرے پیچھے پیچھے آئے، مگر میں مال دنیا نہ اکٹھا کرنے آیا ہوں اور نہ گویا مال دنیا کے لالچ کی بنا پر کسی سے ایمان قبول کروانے آیا ہوں۔ ایمان قبول دل کے صدق، یقین اور اطمینان سے ہوتا ہے، وہ مال و دولت کی بنا پر نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا کہہ دیجئے ان سے ولا اقول لکم انی ملک، اور ان سے کہہ دیجئے میں فرشتہ بھی نہیں، یہ جو آپ سے الٹے سیدھے تقاضے کرتے ہیں۔ اچھا اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو پھر ایسا کر کے دکھائیں، ایسا کر کے دکھائیں۔ اور ایک تقاضا یہ ہوتا تھا پھر وہ جس عذاب کی خبر سناتے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ فرمایا حبیب ان سب کا انکار کر دو، کہو میں داعی ہوں، میں دعوت دینے والا ہوں، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو ان شعبدوں کی بنا پر نہ کرو بلکہ میرے ساتھ بات کرو آؤ دلائل کی بنا پر۔ تو فرمایا دوسرا انکار کر دیں کہ ان سے کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، اور میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اب اتنا کلام کہہ کے ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، بڑا لطیف، یہ سارا کچھ کہہ دیں کہ میرے پاس، میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، میں نہیں کہتا الا عالم الغیب کہ میں غیب جانتا ہوں، میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، یہ سارا کچھ کہلوا کے میں قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے فرما دیجئے کہ لوگوں بتاؤ کیا اندھا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟ اب اس کا یہاں سیاق کلام میں اور اس محل وقوع میں اس جملے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے پاس جو اللہ کی وحی آتی ہے، جو اللہ کے ساتھ میرا رابطہ ہے مستقل، اور خدا نے مجھے چنا ہے اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، یہ وہ نور ہے جس نے تم سب اندھوں میں تنہا مجھے بینا بنا دیا ہے۔ اور وہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں، جو
اندھوں میں اور بیناؤں میں ہوتا ہے، اندھے کو ککھ نظر نہیں آتا،